أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو بزرگو، دنیا کا ہر انسان اپنے بارے میں، اپنے اولاد کے بارے میں، اپنے گھر کے ہر چھوٹے بڑے کے بارے میں چند چیزیں چاہتا ہے، چاہے مالدار ہو، غریب ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، دیہاتی ہو یا شہری ہو، مرد ہو یا عورت ہو. پہلی چیز وہ یہ چاہتا ہے کہ میں بھی، میری اولاد بھی، میرے گھر کا ہر چھوٹا بڑا عزت کے ساتھ رہے. دوسری چیز وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم سب چین، سکون، راحت، اطمینان کے ساتھ زندگی گزارے. تیسری چیز یہ چاہتا ہے کہ ہم سب آپس میں مل کر محبت و مودت کے ساتھ زندگی گزاریں. ہر ایک یہ چاہتا ہے. چوتھی چیز یہ چاہتا ہے کہ میری روزی میں برکت ہو. یہ ساری چیزیں سارے انسان چاہتے ہیں، اور یہ چاہنا کوئی برا نہیں ہے. آدمی عزت کے ساتھ زندگی گزارے، محبت کے ساتھ زندگی گزارے، اطمینان، راحت، چین، سکون کے ساتھ زندگی گزارے، اور اس کی زندگی میں، اس کی روزی روٹی میں اللہ برکت دے. یہ چاہت کوئی بری چاہت نہیں ہے. اب فرق کہاں پڑ جاتا ہے؟ فرق یہاں پڑ جاتا ہے کہ اللہ نے ان چیزوں کو جہاں رکھا ہے وہاں سے انسانوں نے اپنی نظر ہٹا لی ہے، اپنی محنت ہٹا لی ہے، اپنی کوشش ہٹا لی ہے، اور جہاں نہیں ہے، صبح سے لے کر شام تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، اور بڑھاپے سے لے کر جنازہ اٹھنے تک اپنا فکر، اپنی طاقت، اپنی صلاحیت، اپنی قوت سب اس پر لگا رہا ہے، اور ہاتھ میں کچھ آتا نہیں ہے. ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. پھر ہاتھ میں نہ آنے کے بعد بھی صحیح رخ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی پریشانی میں، الجھنوں میں، اسی ٹینشنوں میں زندگی گزار کر دنیا سے چلا جاتا ہے. لیکن میرے دوستو، ایک ایمان والے کے سامنے یہ چیزیں صرف دنیا میں رہ کر نہیں ہیں، مسئلہ اس کا آخرت کا ہے. اس لیے کہ ہمارا تو عقیدہ ہے
کہ دنیا فانی ہے، اللہ نے ہر ایک کا موت کا وقت طے کر دیا ہے، نہ ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے، اور موت پر یہ سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ پھر آگے مسائل ہیں، اصل تو مسائل آخرت کے مسائل ہیں۔ دنیا تو چھوٹی جگہ ہے، تو اس کی الجھنیں، پریشانیاں، ذلت، بے چینی، بے اطمینانی وہ بھی چھوٹی ہے۔ آخرت تو بہت بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ہمیشہ ہمیش کے لیے وہاں رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں اور بندیوں پر رحم فرما کر اور کرم فرما کر کہ میرے بندے اور میری بندیاں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، موت پر بھی قبر میں بھی، حشر میں بھی پل صراط پر بھی، ہر منزل میں آخرت کی کامیاب ہو جائیں، انہیں عزت مل جائے، انہیں چین سکون راحت مل جائے۔ اللہ تو رحمان و رحیم ہے، 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے۔ یہ جو حدیث میں 70 کا عدد آتا ہے، وہ 70 کا عدد مراد نہیں ہے، کثرت مراد ہے کہ بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اسی کی مہربانی اور اسی کے رحم و کرم کا نتیجہ ہے کہ انسان ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا، لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ اس کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ نے اس کے آنے سے پہلے سارا انتظام کر دیا تھا۔ یہاں آنے کے بعد ظاہری نظام، اور ان ظاہری نظام سے فائدہ اٹھانے کے لیے آنکھیں دی، کان دیے، دماغ دیا، ہاتھ پیر دیے، یہ اس کی مہربانی کا نتیجہ ہے، اس کا کرم ہے۔ تو جب یہ دنیا فانی ہے اور اس کی ضرورتیں، اس کی ذلت، اس کی بے چینی، اس کی بے اطمینانی، اس کی دشمنی یہ بہت تھوڑی ہے، جب اس سے بچنے کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کی راحت کے لیے یہ سارا کارخانہ سجایا ہے، تو وہ آخرت، جس آخرت کا زندگی کا کوئی کنارہ نہیں ہے، آخرت میں جانے والا میرے بھائیوں وہ مسافر ہے، جو مسافر کبھی لوٹ کر آتا نہیں ہے، گیا گیا، ہمیشہ کے لیے گیا۔ تو کیا اس آخرت میں اللہ کا ہر بندہ، ہر بندی چین سکون کے ساتھ رہے، عزت آبرو کے ساتھ رہے، اور اس کی ہر چیز میں برکت ہی برکت ہو، آپس میں محبتوں کے ساتھ رہے، تو کیا خدا نے اس کا انتظام نہیں کیا ہوگا؟ کیا خدا نے اس کا انتظام نہیں کیا ہوگا؟ جب فانی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور ختم ہو جانے والی دنیا میں رہ کر چین سکون اطمینان راحت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے پورا کارخانہ سجایا ہے۔ آپ ذرا سوچ لو، بھوک اللہ نے پیدا کی، کس نے پیدا کی؟ ارے بولو نہیں یار۔ پیاس کس نے پیدا کی؟ بیماری کس نے پیدا کی؟ سردی گرمی کس نے پیدا کی؟ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو، بھوک ہو اور کھانا نہ ہو، پیاس ہو اور پانی نہ ہو، بیماری ہو اور دوا نہ ہو، سردی گرمی ہو اور اس سے بچنے کا کوئی انتظام نہ ہو، کیا ہوگا؟ آدمی خوشی میں بگلے بجائے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو۔ کرم ہے اس اللہ کا، مہربانی ہے اس رب کی
کہ اس نے اپنے تمام بندوں اور بندیوں کے لیے دونوں جہاں کی کامیابی، دونوں جہاں میں چین سکون، عزت، آبرو، برکت، اللہ نے اس کے لیے زندگی گزارنے کا ایک ایسا صاف ستھرا، پاکیزہ، آسان طریقہ طے کر کے ہر زمانے میں اپنے برگزیدہ پیغمبروں کے ذریعے دنیا میں بھیجا۔ اگر انسانوں کے مزاج پر چھوڑ دیا جاتا تو باپ کا مزاج اور بیٹے کا مزاج، بولتے کیوں نہیں، اور بیوی کا مزاج اور شوہر کا مزاج اور بیٹوں کا مزاج اور بیٹیوں کا مزاج اور، تو ہر ایک سوچے جا بھائی یہ راستہ تو ابا جو آپ نے طے کیا ہے یہ تو ہمارے مزاج میں فٹ نہیں آتا۔ بیوی کہے گی آپ نے جو یہ طریقہ ایجاد کیا ہے کہ اسی پر چلنا ہے یہ ہمارے مزاج پر فٹ نہیں آتا۔ لیکن اللہ نے ایک ایسا طریقہ دین اسلام اپنے بندوں کے لیے بھیجا ہے کہ وہ کسی سے مزاج سے ٹکراتا ہی نہیں ہے، ہر ایک کے مزاج کو فٹ آ جاتا ہے۔ یہ طریقہ اللہ نے بھیجا ہے، یہ راستہ اللہ نے بھیجا ہے۔ لیکن اسی منزل تک پہنچنے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کتنی چیزوں کی؟ پہلا، 4 چیزوں میں سے پہلی چیز رہبر صحیح ہو، لے کر جانے والا صحیح ہو۔ رہبر ہی صحیح نہیں ہے تو صحیح رہبری کیا کرے گا؟ دوسری چیز راستہ صحیح ہو، رہبر صحیح ہے لیکن راستہ صحیح نہیں ہے، چلنا مشکل۔ راستہ صحیح ہے لیکن اندھیرا ہے، پاؤں کہاں رکھنا چاہتا ہے، کہاں پاؤں جاتا ہے۔ رہبر صحیح ہو، بولو، راستہ صحیح ہو اور روشنی ہو۔ روشنی 2 طرح کی، ایک تو فوکس لائٹ ہوتی ہے کہ اس روشنی میں بھی کچھ نظر نہیں آتا، آنکھیں چندیا جاتی ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اور ایک بہت ڈیم کہ کھٹمل اگر چل رہا ہو بدن پر، بستر پر، تو وہ بھی نظر نہ آوے۔ جی تو فوکس لائٹ ہو تو بھی راستہ معلوم نہیں ہوگا، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اور بالکل معمولی ڈیم ہے، راستہ ہموار ہے یا گڑھے ہیں، کانٹے ہیں یا کوئی تکلیف دہ چیز ہے، پتہ ہی نہیں۔ بعد دفعہ آدمی جا رہا ہے اور کوئی گول کالی چیز دیکھی، اس سائیکل کا ٹائر ہوگا اور پاؤں رکھ دیا تو سانپ نکلا، اور کبھی سانپ تھا وہ یہ سمجھ کر یہ ٹائر ہے، پاؤں رکھ دیا، اور کبھی ٹائر تھا اور سانپ سمجھ کر چلانے لگا۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ ارے بولو نہیں یار۔ او میرے بھائیوں، او میرے بھائیوں، سوچ سمجھ کر چلنے کی ضرورت ہے، سوچ سمجھ کر چلنے کی ضرورت ہے۔ اب رہبر، او اللہ کے بعد جس نبی پاک علیہ السلام کا درجہ ہے، جی
اور ایسی شفقت کہ میری رہبری میں میری امت کا مالدار بھی چلے، غریب بھی چلے، مرد بھی چلے، عورت بھی چلے، جوان بھی چلے، بوڑھا بھی چلے، شہری بھی چلے، دیہاتی بھی چلے، تاجر بھی چلے، کھیڑوت بھی چلے، اور ہر حال میں چلے. اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لا کر لوگوں پر اس لائن کی محنت کی. او لوگو، عزت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، چین سکون چاہتے ہو، برکت چاہتے ہو، محبت چاہتے ہو، آؤ میرے پاس. میں تمہارے پاس تمہارے لیے ایک راستہ لے کر آیا ہوں. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، ایک نسخے کیمیا ساتھ لائے. صلی اللہ علیہ وسلم. کیمیا جانتے ہو کہ اگر پتھر پر رگڑ دیا جائے تو پتھر سونا بن جائے، مٹی کے گلے پر رگڑ دیا جائے تو مٹی سونا بن جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن حضرت عمر کے بارے میں مشہور تھا کہ ایک مرتبہ ایک بڑھیا ایمان لائی تھی، بستر باندھ کر سامان لے کے جا رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے. ایمان نہیں لائے تھے اس وقت. کہا بڑی بھی کہاں جاتی ہو کہ کیا کرے، تم رہنے نہیں دیتے چین سے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بنے تھے، انہوں نے بہت نرمی سے بات کی. تو جب وہ بڑھیا کا بوڑھا آیا، بڑھیا کا کیا ہوتا ہے، بوڑھا آیا، تو اس نے یہ واقعہ بتایا کہ آج تو عمر نے بہت نرمی سے بات کی، معلوم ہوتا ہے عمر ایمان لائیں گے. تو بوڑھے نے کہا دیکھ، اگر کوئی یوں کہے کہ عمر ایمان لایا تو بات مت ماننا، اور اگر یوں کہے کہ عمر کا گدھا ایمان لایا تو بات مان لینا. جن کے بارے میں یہ تھا. لیکن جب یہ راستہ پکڑا ہے اور اپنا ہاتھ پیارے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا ہے، اور اپنے سارے جذبات اور اپنے سارے چونچلوں کو اور اپنی منمانی کو چھوڑ کر پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے پر اپنے آپ کو ڈالا ہے، تو ایک وقت وہ آیا، آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو لا الہ الا اللہ، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. سوچ سکتا ہے؟ جو چلے گا، جون سا مٹی کا ڈلا، جون سا پتھر کا ٹکڑا کیمیا سے رگڑ دیا جائے گا، وہ سونا بن جائے گا. صحابہ کرام کی پوری جماعت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایسا اپنے آپ کو تابع کیا، پیارے نبی علیہ السلام کی رہبری میں ایسے چلے کہ چلتے ان کی زندگی اللہ کو ایسی پسند آئی کہ وہ نعمت جو جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد سب سے اخیر میں اللہ دے گا، چہرے خوبصورت بنا دے گا، خوبصورت لباس پہنا دے گا، سونے چاندی کے مکان رہنے کے لیے، ہر طرح کی نہریں، دودھ کی، پاکیزہ شہد کی، پاکیزہ شراب کی، شہد کی، اور پانی کے نام کی میوے کی، کم سے کم ایک اور زیادہ سے زیادہ 3 یہ سارا دے دے گا. پھر اللہ اپنے بندوں سے کہے گا، جنتیوں سے،
میرے بندوں کچھ اور چاہیے؟ اے اللہ آپ نے سب کچھ دے دیا. اللہ کہے گا آج ایک نعمت میں تم کو دے رہا ہوں, آج میں تم سے راضی ہو گیا, کبھی ناراض ہونے والا نہیں ہوں. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, اللہ کی رضامندی بہت بڑی نعمت ہے. یہ نعمت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی میں اللہ نے دنیا ہی میں دے دی. ہر کسی صحابی کا نام آتا ہے, ہم کیا کہتے ہیں؟ دور سے بولا نہیں. وہ اللہ سے راضی, اللہ ان سے راضی. جو جنتیوں کو سب کے اخیر میں ملے گی, اللہ نے دنیا میں وہ نعمت دے دی. کپڑوں کی بنیاد پر, مکانوں کی بنیاد پر, دھندے کاروبار کی بنیاد پر نہیں. انہوں نے اپنے آپ کو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رہبری میں چلایا. اسی لیے صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی. کس بات پر بیعت کی؟ علی السمع والطاعہ, سنیں گے اور مانیں گے. منشتن و مکرہن, طبیعت چاہے گی تو بھی, اور طبیعت نہیں چاہے گی, بولو نا, تو بھی. حالات سازگار ہوں گے, مالداری کے ہوں گے تو بھی, اور حالات ناسازگار ہوں گے, غربت ہوگی تو بھی. اور اس کو نبھایا, اس کو نبھایا, ہر حال میں اپنے آپ کو چلایا. مختلف حالات انسانوں پر آتے ہیں. صحابہ کرام کی زندگی میں بھی مختلف اتار چڑھاؤ ہوا, لیکن کس کی رہبری, کس کی ہر حال میں؟ بولو نا. ہاں, یہ محنت اس بات کی ہے, یہ محنت اس بات کی ہے کہ ہمارا مزاج, ہماری خواہشیں, ہماری طبیعتیں, ہمارے ارمان پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رہبری کے تابع ہو جائے. اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا, کامل مومن بندہ چاہتے ہو, ایمان کا کمال حاصل کرنا چاہتے ہو, تو ایک کام کرو, جو تمہاری خواہشیں اٹھ رہی ہے, خوشی کی, غمی کی, کمانے کی, خرچ کرنے کی, چہرہ مہرہ بنانے کی, لباس پوشاک پہننے کی, جو بھی خواہش تمہاری اٹھ رہی ہے, اس سے منع نہیں کیا, لیکن اس کو میرے دین کے تابع کر دو. میرے دین کے, میرے لائے ہوئے طریقے کے تابع کر دو. کھانے سے روکا نہیں, پینے سے روکا نہیں, شادی بیاہ سے روکا نہیں, موت میت پر غم منانے سے روکا نہیں, کاروبار کرنے سے روکا نہیں, کھیتی کرنے سے منع نہیں کیا. لیکن دنیا کیا کر رہی ہے, بازاروں میں کیا چل رہا ہے, لوگ کس رخ پر دوڑ رہے ہیں, وہ نہیں. میرے لائے ہوئے دین کے تابع کر دو, تو کیا ہوگا؟ ایک طرف تمہاری خواہش پوری ہوگی, ایک طرف تمہاری ضرورت پوری ہوگی, اور ایک طرف وہ عمل بن کر تمہاری جنت آباد ہوگی. دونوں ہاتھ میں لڈو. پہلے زمانے میں بچے وہ پیسے اچھالتے تھے, ایک کہتا تھا میری کانٹ, اور دوسرا کہتا تھا میری چھاپ. یہ سے کہ بولیے, ہاں. اب پیسہ اچھالا, انتظار ہے, نیچے گرا تو کاٹ کہ میری, اچھالا, نیچے گرا تو چھاپ کہ تیری. ارے مسلمان, کاٹ بھی تیری ہے, چھاپ بھی تیری ہے.
دنیا بھی تیری ہے، آخرت بھی تیری ہے، بس اپنے آپ کو پیارے نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے تابع کر لے۔ سب ہمارا ہے۔ یہ ایمان والا تو دلہا ہے، دلہا کیا ہے؟ بھولی گیا؟ دلہا بنے تو بھولی گیا؟ چال کیسی تھی، ٹوپی کیسی تھی، عطر کیسا تھا، باٹا کے چپل اور بوٹ کیسے تھے، موزے کیسے تھے؟ ہاں؟ دلہا ہے دلہا، لیکن دلہے کے ساتھ کچھ لوگ چلتے ہیں، لیکن لوگ پہچاننے والے پہچان جاتے ہیں کہ پلو بچی جائے یہ دلہوں سے۔ پہچانتے ہیں نا؟ ہاں بچی جی ہے یہ دلہوں سے، باقی تو سب۔ اب دلہا جا رہا ہے سسرال میں شادی کے لیے، اب وہ کبھی دائیں طرف والوں کو، کبھی بائیں طرف والوں کو، کبھی پیچھے والوں کو، اللہ بھائی تمہیں من لین ہیڈیا سو تو جو جہاں اپنے روٹلو کھوراوشی، کھاوا کھوراوشی۔ ارے اللہ کے بندے، جو باپ تجھے اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہے وہ روٹی نہیں دے گا، وہ روٹی نہیں دے گا۔ جو اللہ دین پر چلنے سے تیری دنیا بنائے گا، کیا وہ اللہ تیری آخرت نہیں بنائے گا؟ انہوں پوچھو تو روٹلو مرشے، انہوں پوچھو بھات مرشے، کیا 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 ہے یہ تو دلہا ہے۔ اگر کسی جگہ سسرال میں دوسری جگہ رشتہ ہے، وہاں جانا پڑا نکاح کے لیے، تو لوگ کہتے ہیں بھائی ورازو آور سے کو پکاؤ برشے اپنے۔ اب وہ ورازا کے لیے اب پکایا، دلہا تو ہے ہی نہیں، دوسرے لوگ پہنچ گئے، چم آیا سو بھائی کیا تمہاری سوڑی نہ نکاح سے پر دلہو چوں سے کہ دلہو تم تھا آئے ہو تو تمہاری شد زور سیدھا۔ یہ کھانا تمہیں جو ملے گا وہ تو دلہے کی برکت سے ملے گا۔ ارے مسلمان، اللہ نے ہم کو دلہا بنایا ہے اور ساری دنیا کو جو مل رہا ہے اس دلہے کی برکت سے مل رہا ہے۔ اسی لیے تو آتا ہے نا، زمین پر آسمان کے نیچے ایک ایمان والا، کوئی عمل نہیں، صرف اللہ اللہ اللہ۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ارے منہ بھر کے بولو نا اللہ کا نام۔ اتنا سارا کہے گا، اتنا صرف آسمان اپنی جگہ، زمین اپنی جگہ، پہاڑ اپنی جگہ، سورج چاند اپنی جگہ، سارا نظام اپنی جگہ۔ کوئی ملک ایسا ہے کہ ایک پیسنجر کے لیے ہوائی جہاز اڑتا ہو، ایک پیسنجر کے لیے گاڑی دوڑتی ہو، ایک پیسنجر کے لیے بسوں کا سلسلہ جاری ہو؟ نہیں نہیں، یہ ہے ہماری قیمت، یہ ہے ہماری قیمت، اور یہ قیمت ایمان کی بنیاد پر ہے، ایمان کی بنیاد پر ہے۔ ایمان کی بنیاد پر، ایمانی زندگی گزارنے پر، پیارے نبی علیہ السلام کی سچی غلامی پر اور اللہ کے احکامات کی پوری فرما برداری پر اللہ ہمیں عزت بھی دے گا، اللہ ہمیں کامیابی بھی دے گا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں صحابہ کرام کی ایک جماعت پہنچی بیت المقدس فتح کرنے کے لیے، تو عیسائیوں نے بیت المقدس کے اوپر تالا لگا کر جب یہ جماعت پہنچی تو کہا بھائی چابی نیچے پھینک دو، کہ چابی تمہیں نہیں دی جائے گی، چابی تمہیں نہیں دی جائے گی، جس کے ہاتھ میں ہم چابی دیں گے
اس کا نام بھی ہماری کتاب میں ہے اور اس کا چہرہ بھی ہماری کتاب میں ہے. تو لوگ سمجھ گئے کہ مراد کون مراد؟ اللہ شو گمنات کرو تو بولو تو کھرا یار. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اب سوچا کہ اتنے معمولی کام کے لیے امیر المومنین کو مدینہ منورہ سے بلانا، مشغول ہے، اپنے کوئی تدبیر کرو. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ ملتا جلتا تھا، تو لا کے کھڑا کر دیا. دیکھو، تو انہوں نے کہا چہرہ تو ملتا جلتا ہے لیکن نام کیا ہے؟ کہ نام خالد ہے، کہ یہ نہیں ہے، چابی نہیں دیں گے. تو پھر اس جماعت نے، صحابہ کرام کی جماعت نے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا. تو عمر اور عمر میں بھاؤ کا ہی فرق ہے نا، ہم خبر سکے نا. نام کیا ہے؟ کہ عمرو. ٹھیک ہے، وہ تو چہرہ دوسرا ہے. اب سوچا کہ امیر المومنین کو تکلیف دینی پڑے گی. اطلاع بھیجی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے. ایک اونٹ، ایک گلاب اور امیر المومنین باری باری سوار ہوتے تھے. جب غلام سوار ہوتا تو امیر المومنین نکیل پکڑ کر پیدل چلتے، اور جب آپ سوار ہوتے تو غلام نکیل پکڑ کر پیدل چلتا. اللہ کا کرنا، بیت المقدس قریب آیا تو غلام کے بیٹھنے کی باری اور امیر المومنین کے چلنے کی باری. راستے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ آگے پہنچ گئے تھے اور آ کر کہا تھا امیر المومنین، اور حالت یہ تھی کہ چمڑے کے موزے پہنے ہوئے تھے، اس کو نکال دیا تھا کیچڑ کی وجہ سے. ایک موزہ اس کندھے پر، ایک موزہ اس کندھے پر، ایک ہاتھ سے لنگی سنبھالے ہوئے تاکہ کیچڑ سے آلودہ نہ ہو، اور ایک ہاتھ سے لگام پکڑے ہوئے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر المومنین، عیسائی آپ کے انتظار میں ہیں، یہ اونٹ کی سواری پسند نہیں کرتے ہیں، اور آپ کا یہ پیون والا کرتا قرآن مجید میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا خذوا زینتکم عند کل مسجد عند کل صلاۃ. او ایمان والو، مسجد میں آؤ تو ذرا زینت اختیار کر کے آؤ. اللہ کے دربار میں آ رہے ہو، ذرا اچھے کپڑے پہن کر آؤ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت تو یاد تھی، اور تمام مسجدوں کی ماں بیت اللہ. آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیت اللہ گئے، تمام مسجدوں کی ماں، اور قرآن یہ کہتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور آپ طواف کر رہے ہیں اور آپ کے کرتے پر 16 پیون ہیں. یہ آپ کا اچھا کرتا، 16 پیون ہیں اور آپ طواف کر رہے ہیں. امیر المومنین، آپ کے لیے ایک ترکی گھوڑا لایا ہوں اور ایک مل کا کرتا لایا ہوں. آپ ذرا اپنا پیون والا کرتا نکال کر مل کا کرتا پہن لے اور اونٹ پر سے اتر کر ترکی گھوڑے پر سوار ہو جائے.
وہ لوگ آپ کے انتظار میں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات مان لی, سواری بدل دی, کرتا بدل دیا, تھوڑی دور چلے, رک گئے, کہا وہ ابو عبیدہ لے تیرا ترکی گھوڑا, لا میرا اونٹ, لے تیرا ململ کا کرتا, لا میرا پیون والا کرتا. ململ کا کرتا پہن کر ترکی گھوڑے پر سوار ہو کر میں تھوڑی دور چلا ہوں, میرے دل کی حالت بدلنے لگی ہے. اپنے آپ کو اتنا سنبھالا تھا. ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے. ٹھنڈا پانی گلاس میں ہوتا ہے لیکن اس کی ٹھنڈک گلاس کے چاروں طرف پھوٹتی ہے. ہم پانی اندر ہے گلاس میں لیکن ٹھنڈک باہر ظاہر ہو رہی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا ہے, اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا. اے اللہ میرے اندرون کو میرے ظاہر سے بہتر بنا دے اور میرے ظاہر کو نیک و صالح بنا دے. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, ابو عبیدہ تمہارے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, امین هذه الامہ, میری امت کا امین اور امانت دار ابو عبیدہ بن جراح ہے, ورنہ میں تم کو اتنا مارتا کہ تمہارا چہرہ بدل دیتا. پھر ایک بات کہی تھی, وہ بات صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھی, قیامت تک کے آنے والے ایمان والوں کے لیے تھی. انا کننا اضل الناس, انا کننا اضل الناس. سن لو, ہم دنیا میں تمام لوگوں سے زیادہ ذلیل تھے. اعزنا اللہ بالاسلام, اللہ نے ہم کو اسلام کی بنیاد پر عزت دی ہے. لو نطلب بغیر ما اعزنا اللہ اضلنا اللہ. اگر دنیا داروں کو دیکھ کر, دائیں بائیں دیکھ کر اپنی عزت کا معیار اور اپنی عزت کے سبب کو دنیا بنا دیا, سامانوں کو بنا دیا, تجارتوں کو بنا دیا, دھندے کاروبار کو بنا دیا, بڑی بڑی فیکٹریوں کو بنا دیا, سن لو اضلنا اللہ, اللہ دوبارہ ذلیل کر دے گا. ہمارا عزت کا معیار دین ہے, اسلام ہے. اسی لیے اللہ نے عزت کس کے لیے طے کی ہے, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کی طرف سے آئے گی, پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے پر ملے گی, اور کس کے لیے, کس کے لیے, ایمان والوں کے لیے. ایمان کے بغیر عزت ہے ہی نہیں, دھوکہ ہے. ایمانی زندگی کے بغیر برکت ہے ہی نہیں, دھوکہ ہے. اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. جی اللہ کی بات ہے, اللہ کی بات, کہ اگر یہ بستی والے, یہ گاؤں والے اگر ایمان بنا لے اپنا اور تقوی زندگیوں میں لے آوے, ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. برکت, برکت کا کیا مطلب, برکت کا کیا مطلب, ہر کام خدا آسان کر دے گا, اور تھوڑی چیز میں اللہ اتنی برکت دے گا کہ ضرورتیں پوری ہو جائے گی. آلتو فالتو خرچ سے خدا بچائے گا. ایک اللہ والوں نے اپنے بیٹے کو بلایا, بیٹا برکت دیکھنا چاہتا ہے کیا ابا؟ یہاں وہ یو پی میں کبھی آپ گئے ہو تو ہینڈ پمپ ہوتے ہیں, ڈمچی ہے نا, ارے بولو نہیں آپ, ہاں, تو وہ دباتے ہیں, ہلاتے ہیں تو پانی نکلتا ہے. کہا بیٹا جب سے میں نے لگایا ہے برسوں ہو گئے, ابھی تک ریپیئرنگ کی ضرورت نہیں پڑی. بیٹا یہ برکت ہے, بیٹا یہ برکت ہے, ریپیئرنگ کی ضرورت نہیں پڑی.
برکت. تھوڑے وقت میں اللہ زیادہ دے دے گا یا تھوڑی چیز میں اللہ کام بنا دے گا, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بنیاد ایمان اور تقوی ہے. عزت کی بنیاد ایمان ہے. کثرت اور ہے, برکت اور ہے. کثرت کے معنی ودھارا. کثرت کے معنی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا وہ محلے میں گھنٹی بجاتا ہوا آتا ہے, بڑھیا کا بال بیچنے والا. کیا کیا بڈھی کا بال, بڈھی کا بال ہے نا. اب بچے دوڑتے ہیں, امی روپیہ, امی کیا ہے, بڑھیا کا بال. اور وہ بھی عجیب, کوئی پیلا, کوئی ہرا, کوئی لال, کوئی گلابی, کوئی پتہ نہیں کیا. ایک تو ڈبے میں رکھتا ہے اور ایک لکڑی پر لٹکاتا ہے للچانے کے لیے. اب وہ سائز میں تو بہت بڑا, سائز میں تو بہت بڑا. اب وہ ہتھیلی بھر گئی اس کی. اب امی نے گھر میں بریانی, زردہ, پتہ نہیں کیا کیا بنایا. بیٹا بیٹا کھانے آ جاؤ, آج کھانا نہیں کھاؤں گا. کیا ہوا بھائی, آج کھانا نہیں؟ ہتھیلی بھری ہوئی ہے بڑھیا کے بال سے. ارے بیٹا آ جا, یہ ابھی گولا ہے, منہ میں ڈالے گا تو گولی ہو جائے گی. منہ میں ڈالے گا تو گولی ہو جائے. نہیں امی, نہیں امی, نہیں امی. اسی لیے بلایا جاتا ہے بڑی بڑی فیکٹریوں سے, بڑے بڑے دھندوں سے اور 100-200 بیگھہ زمین سے دھوکے میں مت آنا. یہ گولا ہے لیکن ضرورت پوری نہیں ہوگی, گولی ہو جائے گی. یہ سمجھایا جا رہا ہے. اسی لیے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا, بیٹا یا بنی ارکب معنا, او میرے پیارے بیٹے آجا, سوار ہو جا. آج تو کشتی والے ہی بچیں گے. عذاب آئے گا اور پانی کی شکل میں آئے گا. لیکن میرے بھائیوں, جب غیر دل میں گھر کر جاتا ہے, غیر جب دل میں گھر کر جاتا ہے تو صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی, اسی کی طرف نظر جاتی ہے. یہ پچھلی قومیں جو برباد ہوئی ہے وہ اس لیے تھوڑی ہوئی ہے کہ ان کے ہاتھ خالی تھے. قوم سبا کے بعد باغات کتنے اور کتنے ایریے میں باغات. شعیب علیہ السلام کی قوم کے پاس دکانیں نہیں, منڈیاں تھی, تجارت کی منڈیاں تھی. لیکن ان میں ایک بری عادت تھی جس کو اپنے گجراتی میں کرے کٹیو. ایک ہے ٹیو. ٹیو اچھی عادت کو کہتے ہیں اور کٹیو بولو کہ یار بری عادت. تو ان کی کٹے کیا تھی معلوم ہے, وہ ڈنڈی مارتی تھی. جانتے ہو ڈنڈی مارنا کہیں تھی شکشا, یعنی برابر تولتے نہیں تھے. قرآن یہ کہتا ہے وزنوا بالقسطاس المستقیم, صحیح ترازو سے تولو, پورا پورا تولو. لیکن وہ ڈنڈی مارنے میں مال کم اور پیسے پورے آتے تھے. جب پیسے آتے تھے تو سارا نظام بھی, مکان بھی, گاڑی بھی, وہ یہ بھی, وہ بھی. تو شعیب علیہ السلام نے کہا, سنو, انی اراکم بخیر, انی اراکم بخیر. ڈنڈی مارتے مارتے پیسے جمع کر کے میں تمہاری حالت بہت اچھی دیکھ رہا ہوں. سود لیتے لیتے, بیاج میں ہاتھ ڈالتے ڈالتے, بہنوں کا ورثہ دباتے دباتے, غریبوں کی زمین ہضم کر کے تمہارے آنگن میں گاڑیاں بھی آ گئی, چھوٹا مکان بڑا بھی بن گیا, اور ایک بیٹا نہیں, 4 بیٹے, اور چاروں کی 4 ویل, اور چاروں کے دھندے الگ. انی اراکم بخیر, میں تمہاری حالت بہت اچھی دیکھ رہا ہوں.
لیکن آگے ایک بات کہی وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ لیکن مجھے ڈر ہے، میں ڈر رہا ہوں، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کو آگے کا نظر آتا تھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ رشوت لے رہا ہے، یہ سود لے رہا ہے، یہ اللہ کا قانون توڑ رہا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی، اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب طے ہے۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ مجھے ڈر ہے اللہ کا ایسا عذاب آئے گا اور چاروں طرف سے ایسا گھیرے میں لے گا کہ تمہیں کوئی راستہ سجائی نہیں دے گا۔ لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی، تو ان کی منڈیوں نے ان کو برباد کیا کہ ان کی نافرمانی نے ان کو برباد کیا؟ بولو، قوم سبا کے باغات نے ان کو برباد کیا کہ ان کی نافرمانی نے برباد کیا؟ دیکھ لو، وہ غیر اندر گھس گیا تھا، جو غیر صحیح بات سمجھنے نہیں رہتا تھا۔ اسی لیے دین اسلام کی بنیاد کلمہ لا الہ اور مدھوبنی بولو الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لا لکھتے ہیں، لا ایک تو سیدھا نام لکھتے ہیں، بعد دفعہ یوں ٹیڑھا نام لکھتے ہیں تلوار کی طرح۔ کیا کیا تلوار کی طرح کیا کہا جا رہا ہے؟ لا الہ۔ آپ درجی کو کپڑا سینے دیتے ہو، وہ یوں کہو دیکھ کٹنگ مت کرنا، فٹنگ کر دینا۔ اللہ، کٹنگ کے بغیر فٹنگ کا ہی کی؟ تو پہلے کٹنگ پہلے کٹنگ پھر فٹنگ، پہلے غیر سے کٹنا پڑے گا پھر اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے گا۔ اسی لیے وہ تلوار جیسا لا لکھتے ہیں، یہ غیر کے یقین کو لا الہ کی تلوار سے ہٹا اور پھر الا اللہ کے ذریعے سے اپنا تعلق خدا سے جوڑ دے۔ پھر عجیب بات ہے، دنیا کی بات ہاں سے شروع ہوتی ہے۔ دنیا کی بات، کوئی مہمان آیا تو ہم یہ پوچھتے ہیں بھائی جاؤ گے یا رہو گے؟ یہ پوچھتے ہیں۔ چائے نہیں پیو گے یا پیو گے؟ کھانا نہیں کھاؤ گے یا بولو نا کھاؤ گے؟ تو بات ہاں سے شروع ہوئی، اور کلمے میں بات کہاں سے شروع ہوئی؟ نہ سے۔ کوئی نہیں، پوجا پاٹ کے قابل کوئی نہیں، سر جھکانے کے قابل کوئی نہیں، ماتھا ٹیکنے کے قابل کوئی نہیں، عزت دینے والا کوئی نہیں، اولاد دینے والا کوئی نہیں، کامیابی تک پہنچانے والا کوئی نہیں، عزت کے دین دکھانے والا کوئی نہیں۔ لا الہ اب الا اللہ، مگر اللہ۔ تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، بیٹا آ جا، نبی ہے اور باپ ہے، باپ، بیٹا آ جا، بیٹا آ جا، لا عاصم اليوم، آج کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ لیکن وہ غیر دل میں گھر کر گیا تھا، ابا آپ مجھے یوں ڈراتے ہو، پانی آئے گا سب ڈوب جائیں گے، ساوی الی جبل، ساوی الی جبل، یہ پہاڑ ہے اونچا ہے، یہ کارخانہ ہے بہت بڑا ہے، یہ فیکٹری ہے بہت بڑی ہے، اور یہ دھندا ہے اس کی آمد اور آمد بہت ہے، اسی سے میری زندگی بن جائے گی۔ بیٹا، نافرمانی پر اللہ کا عذاب آئے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، کوئی نہیں بچے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ایمان پر محنت کرائی جاتی ہے، آخرت کو سنایا جاتا ہے، اس لیے کہ دنیا دکھائی جائے گی اور آخرت سنائی جائے گی۔ آخرت دکھائی نہیں جائے گی، دنیا دکھائی جائے گی، آخرت سنائی جائے گی۔ تو عزت ایمان کی بنیاد پر، برکت بولو نا ایمان کی بنیاد پر، چین، سکون، راحت، امن۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم
اولئک لہم الامن. اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی؟ اللہ کہہ رہا ہے امن چاہتے ہو، خوف سے چھٹکارا چاہتے ہو، ایمان بناؤ. ایسا ایمان جو ایمان کے علاوہ کی چیز سے ملا جلا نہ ہو. جیسے ہم گھی کیسا چاہتے ہیں؟ 1 کلو گھی میں 50 گرام ڈالنا، یہ چاہتے ہو؟ ایسا گھی چاہتے ہو؟ دودھ کیسا چاہتے ہو؟ کہ مول صاحب 7-9 فیٹ کا دودھ چاہیے. 1 کلو میں 200 گرام پانی، ایسا چاہتے ہو؟ شہد کیسا چاہتے ہو؟ شہد بولو نا. مد کیسا چاہتے ہو؟ پیور اور اصلی. اور اصلی کی کوئی پہچان ہے ہی نہیں. کچھ طلبہ ہمارے علاقے کے سہارنپور پڑھ رہے تھے. وہ ایک دفعہ تفریح میں گئے تو بچے ہیں. ایک جھاڑ اوپر مدنو موڑو جو اللہ اتارو. اب وہ تو زمانہ ہی ایسا ہے. اس کو اتارا تو اتنا شہد نکلا. وہ شہد اصلی کہ ملاوٹ والا؟ اصلی. سہارنپور میں حکیم بہت. تو ایک حکیم صاحب کے پاس گئے. حکیم صاحب یہ شہد لائے ہیں، اصلی ہیں یا ملاوٹ ہے؟ حکیم صاحب نے دیکھا اور چکھا، ایک قطرہ اصلی نہیں ہے. سمجھو زمانو بھائی، ایک قطرہ اصلی نہیں ہے. مد اصلی. ہمارے یہاں ایک حافظ صاحب شہد بیچتے تھے. تو کوئی آدمی ان کے پاس سے لے گیا ہوگا تو وہ ملا تو آدمی تو پوچھتا ہے بھائی بولو مد لے گیا تھا چھو ہو تو سامنے والے نے کہا حافظ صاحب ام ہارو ہو تو પણ જેવી મદની મોશીઓ બનાવે છે એવું તમે નતું બનાવ્યું. مد اصلی چاہتے ہیں، دودھ اصلی چاہتے ہیں، اور کیا اصلی چاہتے ہیں؟ گھی اصلی چاہتے ہیں. اللہ کہتا ہے پیور ایمان لے کے آنا، کسی غیر کی ملاوٹ نہ ہو. وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ. پھر ہماری طرف سے فیصلہ ہوگا امن کا. کچے مکان میں، نلیے والی چھت میں، مزدوری میں اور پھیری کرتے ہوئے، صبح شام چٹنی روٹی کھاتے ہوئے گھبرانا مت. امن ہم دیں گے، عزت ہم دیں گے، کامیابی ہم دیں گے، آپس کی محبت ہم دیں گے. آپس کی محبت، ہاں یہ آپس کی محبتیں آج کل جو وہ دلہنیں آتی ہے نا اور پیٹی میں تعویذ لے کر آتی ہے اور شوہر کو پلاتی ہے اور بندھواتی ہے تاکہ شوہر ماں سے بھی کٹے، باپ سے بھی کٹے، بھائیوں سے بھی کٹے. مارو تھینگ رہے. یہ محبت ہے؟ کسی بیٹے کو ماں سے کاٹنا، کسی بیٹے کو اس کے باپ سے کاٹنا، اس کے بھائی بہنوں سے کاٹنا، یہ شریعت میں جائز ہے؟ جو کرنا ہے وہ کرتے نہیں. محبت کس بنیاد پر ملے گی؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ محبت دے گا، اللہ محبت دے گا. ایک ہے محبت اور ایک ہے مودت. جو نکاح کی آیت ہے نا جس میں میاں بیوی کا تذکرہ ہے کہ ہم نے تمہارے سکون کے لیے، تمہارے چین کے لیے ہم نے تمہارا جوڑا بنایا ہے. لِيَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً. ایک ہے مودت اور ایک ہے محبت. محبت کی ضرورت پڑتی ہے جوانی میں اور مودت یعنی ہمدردی کی ضرورت پڑتی ہے بڑھاپے میں. જેટલા ગયડા છે ડોશીઓ નથી એનો પૂછો શું હાલત છે.
وہ ہمدردی بہو تھوڑی کرے گی. وہ بڑھیا تم پاؤں کھوا لو, تمہارا ہرانو شانو ٹیم تھی پہنچا, وہ چلی گئی تو چا بھی گئی اور وقت پر کھانا بھی گیا. او میرے بھائیو, راستہ ہم بھولے ہیں. اللہ کرے اس محنت پر قربانی دیتے دیتے موت سے پہلے ہم صحیح راستے پر آ جائیں. یہ محنت اس کی ہے, آئے گئے ایسا نہیں ہے. ایک محنت ہے, اس سے ایک زندگی مقصود ہے. تو آدمی عزت چاہتا ہے تو اللہ عزت دے گا ایمان پر. آدمی برکت چاہتا ہے, اللہ برکت دے گا ایمان پر. اور آدمی امن چاہتا ہے, اللہ امن دے گا, ہم بولو تو یار, ایمان پر. اور محبت چاہتا ہے, اللہ دے گا ایمان پر, ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ منزل تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے رہبر صحیح ہو. ہائے ہائے ہائے, آپ علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے, جنت کو دیکھا, جہنم کو دیکھا, جنت کو دیکھا, جہنم کو دیکھا, جنت کی نعمتوں کو دیکھا, جہنم کے عذابات کو دیکھا. آپ نے ایک بھیڑ دیکھی, اور بھیڑ کس کے سامنے کہ دو بڑے بڑے برتن ہیں. ایک برتن میں سڑا ہوا بدبودار کیڑے چل رہے ہیں, ایسا گوشت و کھانا ہے, اور ایک برتن میں خوشبودار بنا ہوا پکا ہوا ہے. لیکن پوری بھیڑ سڑے ہوئے بدبودار جن پر کیڑے چل رہے ہیں اس پر ٹوٹ رہی ہے. آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل امین نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ مرد و عورتیں ہیں جو حلال کھانا چھوڑ کر حرام کھانا کھا رہے ہیں. نتیجہ تو دیکھنا پڑے گا. ایک آگ کا کنواں دیکھا, ایک آگ کا کنواں دیکھا جس میں مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, اور کسی کے بدن پر کپڑا نہیں ہے. جیسے آدمی پانی میں ڈوبتا ہے تو پانی کبھی اس کو اوپر لاتا ہے, کبھی نیچے پچھاڑتا ہے, ایسی آگ کبھی اوپر لاتی ہے, کبھی نیچے پچھاڑتی ہے. اس کا منہ بہت تنگ ہے, نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, نکل نہیں پاتے, رو رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, شور و گل ہو رہا ہے. آپ علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت کے بدکار عورتیں ہیں, زیناکار عورتیں ہیں اور زیناکار مرد ہیں. آپ نے دیکھا ہے, معراج میں سب کچھ دیکھا ہے, اور دیکھنے کے بعد پھر آئے ہیں اور امت کو صحیح رخ پر لانے کی محنت کی ہے. آپ نے کوشش کی ہے. تو ہمارے رہبر, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, ہماری اولادیں آپ پر قربان, اپنا سب کچھ لٹا دیا اور امت کو صحیح رخ پر لانے کی محنت کر کے تشریف لے گئے. اسی لیے عرفات کے میدان میں آپ نے خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد آپ نے فرمایا هل بلغت, کیا میں نے پہنچا دیا جو اللہ کی طرف سے میں لے کر آیا تھا؟ صحابہ کرام نے جواب دیا بلغت الرسالہ ادیت الامانہ ونصحت الامہ. اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا, آپ نے پہنچا دیا, امت کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کر دیا, اور اللہ کی طرف سے جو امانت لے کر آئے تھے دین کی وہ پوری پہنچا دی. آپ نے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کیا, اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اے اللہ یہ میرے صحابہ تو گواہی دے رہے ہیں, تو اس پر میرا گواہ بن جانا. ایک تو رہبر صحیح ہو, دوسرا راستہ صحیح ہو. مذہب کہتے ہیں چلنے کی جگہ, چلنے کا راستہ. تو ہمارے لیے راستہ کون سا؟ اللہ کہہ رہا ہے. آج تو کسی سے پوچھو بھائی ایسا چہرہ کیوں بناتے ہو, ایسے بال کیوں کٹواتے ہو, ایسا لباس کیوں پہنتے ہو, کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ مائی چوائس. کیا کہتا ہے؟
مائی چوائس، میری چاہت مول صاحب، میری چاہت. ارے مسلمان اپنی چاہت پر چلے گا، مسلمان اپنی مرضی پر چلے گا. اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے دین مکمل کر دیا، نعمت پوری کر دی. اور اللہ آگے کیا کہتا ہے؟ او میرے ماننے والوں، او مجھے اللہ ماننے والوں، میرے سامنے سر جھکانے والوں، دائیں نہ دیکھو بائیں مت دیکھو، میں نے تمہارے لیے چلنے کی ایک راہ میں نے پسند کی ہے اور میں نے پسند کر کے تم کو دی ہے. یا اللہ، یا اللہ، اللہ کی پسندیدہ چیز. جیسے کوئی فروٹ والا ہوتا ہے، آپ سے تعلق ہے تو آپ امرود لینے جاؤ یا پپیتا لینے جاؤ یا سیب لینے جاؤ اور گاہک اور بھیڑ ہے تو وہ کہے گا بھائی صاحب آپ ذرا ٹھہرو. سب چلے گئے تو اچھا چھانٹ کر دے گا نہیں دے گا؟ بولو نہیں یار. اچھا کیوں؟ تعلق والے. اور دوسروں کو 4 اچھے تو 1 گلا ہوا، 2 گلے ہوئے تو 3 اچھے، تیری میں پیک کر کے دے دیا. ہائے ہائے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ او مجھے ماننے والو، او مجھے رب ماننے والو، میرے سامنے سر جھکانے والو، میرے توحید کا اقرار کرنے والو، میں نے تمہارے لیے چھانٹ کر ایک طریقہ دیا ہے زندگی گزارنے کا جس کا نام اسلام ہے. اللہ کا چھاٹا ہوا. ہماری کیا چوائس، ہماری کیا چاہت؟ ہم تو غلام ہیں، غلام. اسی لیے ایک آقا نے غلام سے پوچھا تھا کیا کھاؤ گے؟ کہ حضرت جو آپ کھلائیں. کیا پہنو گے؟ کہ جو آپ پہنائیں. کہاں رہو گے؟ جہاں آپ رکھے. تو سیٹھ نے کہا ارے بھائی تیری بھی تو کوئی چاہت ہے کہ نہیں؟ تو اس نے کہا اگر میری کوئی چاہت ہو تو میں غلام کا ہی تھا. میں تو غلام ہوں. اور عبد کہتے ہیں، عربی میں عبد کہتے ہیں العبد لا یملک. غلام کسی چیز کا مالک نہیں. نہ ہم آنکھوں کے مالک ہیں، نہ کانوں کے مالک ہے، نہ بدن کے مالک ہے، نہ بال کے مالک ہے. ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تو ایک تو رہبر صحیح ہو، ایک راستہ صحیح ہو، اور پھر ایک دم فوکسلائٹ بھی نہ ہو اور ایک دم دین بھی نہ ہو. یہودیت میں اور عیسائیت میں کوئی دین اور کوئی فوکس، کوئی دین کوئی فوکس. لیکن اللہ نے جو ہم کو راستہ دیا ہے اور قرآن والا جو نور دیا ہے وہ ہر ایک اس پر اس کی روشنی میں چل سکتا ہے، اس کی روشنی میں چل سکتا ہے. قرآن کے نور میں، پیارے نبی علیہ السلام کی رہبری میں اور مذہب اسلام پر اپنے آپ کو چلا کر ہم منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں. تو 3 چیزیں ہو گئی. اب چوتھی چیز ہمارا اور آپ کا چلنا. رہبری اچھے ہیں، ٹھیک ہے، راستہ بھی صحیح ہے اور اجالا ہی اجالا ہے. کیسا اجالا؟ لیلھا کنہارھا، لیلھا کنہارھا. اس کی راتیں ایسی روشن جیسے دن روشن ہوتا ہے. رات میں چلو، دن میں چلو، کہیں ٹھوکر نہیں، کہیں پریشانی نہیں، کہیں بے چینی نہیں، کہیں عزتوں کا فجیتا نہیں، کہیں گھبراہٹ نہیں. بالکل امن والا راستہ. سڑک ہے دنیا سے لے کر جنت تک. دنیا سے لے کر ہائی وے چلتے ہیں، ہائی وے نیشنل نمبر 8، ہائی وے نمبر 16، یہاں سے یہاں تک، احمد آباد سے دلی تک. اور یہ جو راستہ ہے وہ دنیا کی زندگی سے لے کر جنت تک. اب ہمارا کام ہے چلنا. مول صاحب بہت جی چاہتا ہے کہ چلوں اور ارادہ بھی کرتا ہوں لیکن 2 قدم میں تھک جاتا ہوں، ہمت نہیں ہوتی. جیسے بعض آدمیوں کو ہاتھ میں کمپارا ہوتا ہے. کمپارا ہم 200 ہاتھ دھرو جیسے کاکا گلاس پکڑو بیٹا نہ پکڑاتی شو تھائی دے آپ کمپارو جیسے یہ گلاس چھوٹی جائے سے. تو کیا کرو گے؟ چمچ ٹھیک ہو کہ بیٹا نہ کھائی گا تو علاج کراؤ کاکا، علاج کراؤ.
નકે આ તો તમે એકલા હશો બધું શું કરશો? તમે એકલા હશો બધું શું કરશો? अभी तो बीवी भी है, बच्चे भी है, कारोबार भी है, धंधा भी है, जमीन भी है, और कब्र में जब अकेले होंगे तो क्या करेंगे? और हशर में जब सब साथ छोड़ देंगे तो क्या करेंगे? पुल सिरात पर हर एक को अकेला चलना है तो क्या करोगे? ठीक है, चलने की हिम्मत नहीं अंदर में है। जैसे एक आदमी बीमार है और चारपाई पर है, अब किसी ने कहा काका आ तमारू क्षेत्र भेड़ाई जू જોનવલ પડ્યો અને હરા ખરાબ કરી નોશી, હરા ખરાબ થઈ ગઈ। એ બેટા દુઃખ તો ખૂબ થાય છે, પણ वो क्षेत्र સુધી જવાની હિંમત ન થયો। जब ईमान वाला दीन की बात सुनता है, आखिरत सुनता है, कामयाबी नाकामी की बातें सुनता है, तो दिल में करमान उठता है, नहीं नहीं अब तो अल्लाह का पसंद किया हुआ, अल्लाह का दिया हुआ, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का लाया हुआ दीन इस्लाम पर मुझे अपनी जिंदगी गुजारनी है। हर आदमी ये तय करता है, लेकिन वो बड़े मियाँ की तरह अंदर में कमजोरी है। अब क्या करने का? अब क्या करने का? अगर ईम नईम खाली एहसास करता रहा અને નમાઝો છૂટતી રહી, રોજા છૂટતા રહ્યા, सूद और लोन में जिंदगी लथपथ खाती रही, क्या होगा? इसीलिए कहते हैं कि इलाज कराओ, इलाज। क्या कराओ? इलाज। ये इलाज है, ये इलाज है अल्लाह के रास्ते में जाना, तालीम के हलकों में बैठकर ईमान का मुज़ाकरा करना, घर घर जाकर लोगों को ईमान की दावत देना, और रात की तन्हाइयों में उठकर फकीर से ज्यादा लजाजत के साथ अल्लाह से ईमान की हकीकत को मांगना। फिर आदमी अंदर में जब ताकत पैदा होती है, पहले तो चलना मुश्किल था, लेकिन जब ताकत पैदा हो गई अब चलना शुरू किया। एक मर्तबा हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब दावत बरकातहुम, अल्लाह हजरत की उम्र में आफियत के साथ खूब बरकत दे, एक मतलब बयान में निजामुद्दीन में बताया कि हमारी इस मस्जिद के कोने में एक आदमी बहुत ज़ारो कतार रो रहा था। तो मैंने पूछा भाई क्यों रोते हो? तो और रोने लगा। कोई छोकरू रोवे અને એની માં એના બાવો મોતે હાથ ફેરવો લાખે ભરાય, વધારે રોવે। આમ રોયા છો કે અંદર રોયા કદી? हाँ, વધારે રોવે। तो हजरत ने पूछा तो और ज्यादा रोने लगा। भाई बात तो बताओ क्या है? हजरत मैं दर्जी हूं, मैं दर्जी हूं, और दर्जी कपड़ा न खाए तो दर्जी का एका, दर्जी कपड़ा न खाए तो दर्जी का एका, और ऐसा इस तरह खाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो एक दर्जी था जो मशहूर हो चुका कि कपड़ा खाता ही है, एंड चोरी करता है, कोई झुगड़ू थोड़ू खाए, चोरी करता है। तो घर वालों ने कहा भाई कपड़े तो सिलाने हैं कि मेरे घर आकर सीना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल आप जैसा कहें। अब बुलाया तो उसने अपने बच्चे से कहा બે દાડો ચીડી આટલા વાગે તું આવજે રોતો રોતો અને મારા પણ પૈસા માગજે। બાવા પૈસા, બાવા પૈસા, બાવા પૈસા। તો હું મારું પગરસું જૂતું જે છે તને મારો તે લઈને જતો રહેજે। वो बच्चा आया, दो दिन बाबा अब पैसा पड़ा है, मतलब मफत पैसा पैदा तो है, मैं जोई से आलू। अब जूता फेंका, ये जूता मुझ कपड़ू होती, ये बुटमेज कपड़ा था, पता भी नहीं चला, वो गया। एहसास हुआ हाय ये कोई जिंदगी है यार, कितने ग्राहकों के कपड़े मैंने चोरी किए, क्या होगा? तो वहां इब्राहिम साहब ने फरमाया मैंने पूछा भाई, फिर उसने कहा हजरत टोपी से लेकर पाजामे तक ये हराम का कपड़ा है मेरा, दूसरों के कपड़े में से सिलाया है। मैंने हदीस में सुना तालीम में कि किसी ने कपड़ा पहना और इसमें 10 पैसे या 1 दिनार, 10 दिनार का 10 दिरहम का था, 1 दिरहम 10वां हिस्सो अगर हराम का होगा तो उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। ये हजरत मेरा क्या होगा? इस हदीस के सुनने के बाद मैं अंदर से बेचैन हूं। ये है अल्लाह के रास्ते में निकलने का फायदा। एहसास होता है, एहसास। अल्लाह के रास्ते में जाना ऐसा है जैसे कोई आदमी एक्सरे के सामने खड़ा हो जाए। किसके सामने? बोलो बोले एक्सरे के सामने। तो अंदर का बता देगा,
પોતળા પર હોજો છે અને એક ગુર્દાની સાઈડ તમારી નેની થઈ ગયેલી છે. अच्छा, ये एक्सेल सब बता देगा अकीदे में क्या खराबी है, इबादत में क्या कमजोरी है, मामलात में क्या गड़बड़ी है, माशरत में कितनी गंदगी है और अखलाकियात में कितनी गिरावट है. ये तालीम का हल्का अल्लाह के रास्ते में जाकर सुनोगे, बैठोगे तो ये बता देगा. हजरत ने क्या करो? हजरत ने फरमाया, मैंने उसको टोपी दी, कुर्ता दिया, लुंगी दी. मैंने कहा भाई पहनो. पहना उसने. लेकिन हजरत आगे, तो हजरत ने फरमाया आगे दो काम करने पड़ेंगे. तुमको मालूम है तुम्हारे ग्राहक कौन कौन से कि बिल्कुल बिल बने हुए हैं, तो हर एक के पास जाओ और कहो भाई मुझे माफ कर दो, या तो तुम्हारे कपड़े की जो रकम तुम कहो मैं थोड़ी थोड़ी करके तुमको अदा कर दूंगा. ये आखिरत करवा रही है. ये अल्लाह के रास्ते में जाने के बाद एहसास पैदा हुआ. जैसे कोई आदमी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब ये मेरी उंगली का आगे का हिस्सा काम नहीं करता है. कि अच्छा, तो डॉक्टर सुई लेता है और सुई लेकर पहले पूरे पर यूं लगाता है. कोई थाई से या ना, कोई थाई से ना, कोई थाई से ना, थोड़ो डॉक्टर साहब શું થયું? कोई तकलीफ थाई से, तो डॉक्टर कहेगा आगे का पोरवा मर चुका है, इसलिए एहसास नहीं है. हाँ, ये है दुनिया की वजह से अंदर से एहसास मर जाता है. अल्लाह के रास्ते में जाने के बाद एहसास जिंदा होता है. तो एक तो ये काम करना, या तो माफी मांग लेना, या तो पैसे अदा कर देना. अब शैतान हर एक के साथ है. मारू ऋषु हर एक ना घेर जई कोई मुंह तो हर एक सोचते अला तो ચોર હતો અને ચો લુગડે શિવડાવા આપણે હાલ્યા, હવે આઈંદા ઓને તો હાલવું જ નહીં, તો મારું તો આગળનો દરવાજો બંધ થઈ જાહે અને જ્યાં સુધી હોય ત્યારે બદનામી. આ તો ચોર છે. ये शैतान का काम है. लेकिन उसने हिम्मत की और आया घर और एक एक ग्राहक के पास गया, दोनों बातें रखी. भाई माफ कर दो या कीमत ले लो, भाई माफ कर दो या कीमत ले लो. अल्लाह अल्लाह है. जब सबके पास गया, सबने माफ कर दिया और आइंदा के लिए सबने तय किया कि जाना ચોર હતો તો આપણે લુગડો સીવવા હાલતા હતા, હવે તો વલી બનો ના હોના डालवाना. ओ मेरे भाइयों, हिम्मत की जरूरत है, हिम्मत की जरूरत है. ऐसे सैकड़ों वाकयात है. अल्लाह जिंदगियों में तब्दीली लाता है. इसलिए मेरे भाइयों एक मेहनत है, इस मेहनत में लगने की जरूरत है. तो इंशाअल्लाह आपकी रहबरी में मजहब इस्लाम पर कुरान की रोशनी में अपने आप को चलाना आसान हो जाएगा, चाहे नुकसान हो या नफा, इज्जत नजर आवे या जिल्लत, कामयाबी नजर आए या नाकामी, लेकिन अंदर का यकीन. इसीलिए कहते हैं, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज है, अगर हमारा यकीन अल्लाह की जात से होने का हो गया तो हमारी तो तबलीग हो गई. इसलिए कि आदमी को चलाने वाली चीज कौन सी? अंदर का ईमान और यकीन. जैसे एक शख्स बेचारा परेशान था, कहीं जॉब कहीं नौकरी मिलती नहीं थी, तो एक जगह पता चला कि फैक्ट्री में एक जगह खाली हुई है. गया, भाई जॉब? हाँ बिल्कुल. सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक. सैलरी क्या? 10,000 रुपये. बहुत अच्छा. अब घर आया तो खुश. बीवी से कहा देखो 7 बजे मुझे वहां पहुंचना है और रास्ता दूर है, इसलिए मैं तो अलार्म तो रखूंगा 5:30 की, लेकिन तुम मुझे अलार्म बजते उठा देना. इसलिए कपड़े बदलने पड़ेंगे, नाश्ता और फिर टिफिन तुम्हें बनाना पड़ेगा. अब पाबंदी हो रही है. 20 दिन हो गए, अब 10 दिन बाकी हैं. काहे के हमजो जो हाँ 10 दिन बाकी हैं. अब वो 10 दिन बाकी थे कि रास्ते में एक उसका दोस्त मिल गया. भाई आजकल नजर नहीं, अरे कारखाने में जा रहा हूं, 7 बजे जाता हूं, 7 बजे वापस आता हूं, सैलरी 10,000 है. तो उसने जरा सुनकर थोड़ा हंसा. हंसना कई तरीके का होता है. तो वो हंसा तो उसको जरा डाउट पड़ा, मारो कोई दाड़मू काड़ू से लिया. हंसो शम
આ કેમ હશો ભાઈ? ભાઈ ક્યું હશે? ના કોઈ યાર તમે હશા એટલે મને થોડી ગભરામણ થઈ કે કોઈક દાળનું કાળું છે. અલ્યા ભાઈ ઓભળતા ના. इस फैक्ट्री में मैंने 4 महीने मजदूरी की, मेरी 4 महीने की तनख्वाह बाकी है. हाँ है. अब घर आया तो पाँव ढीले, जज्बात सर, है ना. अब अलार्म बजा, उठू છું. પુણા પહોંચતા ઉભા થઉં છું. અલ્યા તમારે 6 ની ગાડીમાં બેવાનું છે 1 કલાકનો. ના એ તો હું જઉં છું. क्या हुआ? पहले यकीन था, इस यकीन में कमजोरी आई है. आज जो दीन से, ये भाई मोबाइल नीचे रख. आज जो कमजोरी आई है वो यकीन में आई है, ईमान में आई है. जब वो यकीन बन जाएगा, अंदर का ईमान मजबूत होगा, हर हाल में हर वक्त में अल्लाह के अहकामात पर, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर जिंदगी गुजारना आसान होगा. मेरे भाइयों, ये इज्तिमा इसीलिए है. इज्तिमा इसीलिए है कि इज्तिमा से पहले एक मेहनत होती है. इस मेहनत में तशकीलें की जाती है, जमातें तैयार हो जाती है, और फिर इज्तिमा के दौरान ये मुज़ाकरे होते हैं. मुज़ाकरे में कई साथियों के जज्बात बनते हैं कि यार मेरे पास लोग आए थे लेकिन मैंने जरा जवाब सही नहीं दिया था. ના ભાઈ જાવું જ જોઈએ. આ રસ્તા સિવાય તો બીજો કોઈ રસ્તો ઈમાનનું યકીન બનાવવાનો મને તો નજર નથી આવતો. ભાઈ મારે જાવું જ જોઈએ. દુનિયાનું કોમ તો પડ્યું રહે ને થાતું રહે. કેટલાય જતા રહ્યા ને દુનિયાનું કોમ હેડતું રહ્યું તો મારા ઉપર કોઈ મોકૂફ છે ને. પણ મારી सकरात, મારી કબર, મારો હશર, हाँ ये है. अल्लाह करे ये एहसास हम में से हर एक के दिल में पैदा हो जाए, हर एक के दिल में पैदा हो जाए. इसलिए मेरे भाइयों, जिस सुकून के साथ बैठे हो, इस सुकून के साथ बैठे रहना. और जो जमातें बन कर आई है या जो अफराद है, वो जमातें भी अपनी जमातें लिखाएं, अफराद भी अपने नाम लिखाएं, और नए साथी भी इरादा कर करके अल्लाह के भरोसे पर अपने आप को खड़ा करें और अपनी तरतीब बनावे. करोगे इंशाअल्लाह. में करंट नहीं है, नहीं है. करोगे बस. अब बैठे रहना. अब हिम्मत के साथ बोलना शुरू करो. पहल कौन करता है? जिनके पहले इरादे हैं वो भी, ताकि माहौल बने और नए साथी भी. उबा थे भाई, इत्मीनान के साथ बैठे रहो. काम के भाई 4 महीने